السلام علیکم جی ناظرین کرام. رجب بٹ کیس جس میں میاں علی اشفاق صاحب بھی وکٹم بن چکے ہیں. ساری تفصیلات جو ہیں وہ اسد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ جو پنجاب بار کونسل نے ان کا لائسنس کینسل کیا ہے، اس کے اوپر آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوگی، مزید کیا چیزیں ہوں گی. ڈیفینیٹلی ایک ایڈوکیٹ ہی بتا سکتا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک سر ٹھاک. یہ کیا اب آگے سینیریو چلے گا سارا؟ دیکھیں جو میاں اشفاق جو ہیں علی اشفاق، ان کا لائسنس کینسل ہونے کی ریزن یہ ہے کہ جو سندھ بار کونسل ہے انہوں نے پنجاب بار کونسل کو ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے اوپر ڈسپلنری ایکشن لیا جائے. اس کی ریزن کیا تھی، کیوں ڈسپلنری ایکشن کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ وکیل کے خلاف کوئی بھی اگر پروسیڈنگ کرنی ہے، ڈسپلنری ایکشن کی لینی ہے، تو وہ ہے جو بار کونسل ایکٹ 1973 ہے، لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973، اس کے انڈر ہی لی جا سکتی ہے. اس وقت پروسیجر یہ ہے کہ کسی بھی وکیل کے جو پریکٹسنگ لائر ہے اس کے خلاف اگر کوئی ایکشن لینا ہے تو بار کونسل کیونکہ ریگولیٹری باڈی ہے جو ریلیونٹ ہے، جہاں وہ رجسٹرڈ ہے ایز اے لائر، اس کو کمپلینٹ کی جائے گی اور وہ اس کے خلاف ایکشن لے گی. تو میاں علی اشفاق نے بار کونسل، سندھ بار کونسل کو کمپلینٹ کرنے کی بجائے وہاں جا کے جو سٹی تھانہ ہے، کوٹ تھانہ، وہاں جا کے انہوں نے ان کی ایف آئی آر درج کروا دی، جو کہ ایک قسم کی وہ جو کنڈکٹ ہے، جو ڈسپلنری ایکشن کا جو بار کونسل ایکٹ کے تحت جو وکلاء کے کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے، اس کی ایک قسم کی خلاف ورزی تھی. اس پہ سندھ بار کونسل نے جو کیونکہ وہ پنجاب بار کونسل کے ممبر تھے، ان کو ریکویسٹ کی، اپلیکیشن دی کہ جی آپ ان کے خلاف لیں کیونکہ انہوں نے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ایز اے لائر اس کو وائلیٹ کیا ہے. تو اس پہ انہوں نے ان کے خلاف جو ہے ٹیمپریریلی سسپینڈ ان کا لائسنس کر دیا ہے. اس کے بعد جو ڈسپلنری کمیٹی ہے اس میں یہ کیس چلا گیا ہے اور اس کے بعد یہ اس کی ریگولر ہیئرنگ ہوگی اور اس میں میاں علی اشفاق کو اپنے ڈیفنس میں جو بھی کہنا ہوگا وہ کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو فائنل ہے یا تو ریسٹور ہو جائے گی یا یہ پرماننٹ سسپینڈ ہو جائے گی اگر انہوں نے ان کی جو ان کا بھی جو سٹانس ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کیا تو. اچھا مجھے بتائیے گا کہ سر میاں علی اشفاق صاحب صرف رجب بٹ کے تو وکیل نہیں ہیں، مزید بھی وہ وکالت کر رہے ہیں اور اس وقت ایک کافی ہائی لائٹڈ کیس ہے جنرل فیض حمید کا، اس میں بھی وہ ان کے وکیل ہیں. تو یہ سسپینڈ ہونے کے بعد کیا اب وہ جنرل فیض حمید کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ جو لائسنس ہوتا ہے بیسیکلی یہ پریکٹس کی پرمیشن ہوتی ہے جو بار کونسل پرمٹ کرتی ہے. یہ ریپرزینٹ کرنے کی اتھارٹی ہوتی ہے کسی بھی ایڈوکیٹ کو کہ وہ کسی بھی پرائیویٹ پارٹی کو کورٹ میں ریپرزینٹ کر سکتا ہے. اگر لائسنس ان کا کینسل ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیرسٹر نہیں رہے، بیرسٹر بھی ہیں، ان کے پاس لیگل ان کی وہ ایجوکیشن تو موجود ہے، لیکن ان کی یہ جو پرمیشن تھی کہ ایز اے لائر وہ کورٹ میں پیش ہو سکیں، وہ اس وقت تک پیش نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ ان کا یہ جو لائسنس ہے جو ان کو یہ پرمیشن دیتا ہے کہ وہ کورٹ میں جا کے کسی بھی پارٹی کو پلیڈ کر سکیں، ریپرزینٹ کر سکیں، تو وہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے پاس اس وقت وہ پرمیشن موجود نہیں ہے اور یہ پرمیشن جو ہے بار کونسل ہی دیتی ہے. صحیح. اگر میاں علی اشفاق صاحب اس کے اوپر معافی مانگ لیتے ہیں سندھ بار کونسل سے کہ میرے سے غلطی ہوگی، میں نے ڈسپلنری ایکشن کو فالو نہیں کیا، تو ریسٹور ہو جائے گا ان کا؟ ہاں، یہ اب ڈسپلنری کمیٹی جو ہے جو ڈسپلن کے خلاف جو ان کو ان کی ہیئرنگ کر رہی ہے بار کونسل کی، اس پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کی جو ریکویسٹ ہے یا ان کی جو اپالوجائز ہے اس کو کس حد تک ایکسیپٹ کرتے ہیں یا کس انداز میں وہ کرتے ہیں. تو نارملی تو وکیل اگر اپنے کسی بھی ایسی مس کنڈکٹ کو اگر وہ اس پہ اپالوجائز کر لے تو نارملی تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس کو ریسٹور کر دیا جاتا ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تا وقت کہ کوئی ایسا مس کنڈکٹ بڑا نہ کر دیا جائے. مثلاً اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کی ڈگری جعلی نکل آتی ہے یا کوئی ایسا کوئی اور کریمنل ایکٹ کر لیتا ہے جس کی بنیاد پہ اس کے اوپر کوئی کریمنل آفینس کی وجہ سے کوئی سنٹینس مل جاتی ہے، کنوکشن آ جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کے پاس یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایز اے لائر جو ہے
وہ ریپرزینٹ کر سکے. تو نارملی اگر کوئی مس کنڈکٹ کی ہے تو جو کمیٹی ہے وہ اس کے اوپر اس کو اپالوجائز اگر وہ کرتے ہیں تو اس کی ریسٹور کر سکتے ہیں کہ ٹیمپریریلی ہے. ان کو اب مکمل موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے ڈیفینس میں جو بھی کہنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کمیٹی اس سے سیٹسفائی ہو جاتی ہے تو وہ ایک نارمل پروسیجر ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی ہائپ کریٹ ہونے والی بات نہیں ہے. صحیح بات ہے. رجب بٹ صاحب تو ہیں وہ تو خود ڈوب ہی رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ صنم تمہیں بھی لے ڈوبے.